کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور لاکھوں نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، لاکھوں نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، لاکھوں نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور فاطمہ علی اور حسن بھی حسین، سیدہ علی اور حسن بھی حسین، سیدہ علی اور حسن پھر حسین، ارے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، 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 پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ وقت رخصت بھی ہو اور وہ بھی ہو سامنے، وقت رخصت بھی ہو اور وہ بھی ہو سامنے، وقت رخصت بھی ہو اور وہ بھی ہو سامنے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔
بہت خوبصورت, بہت کہتے ہیں نا کہ محفل کو واقعی چار چاند لگا دیا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن جس کا نام ہے پیغام رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ہنا سلمان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نعت خواں محمد سیف الرحمان قاسمی صاحب کا, جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا اور ہمیں ایک بہت اچھا آغاز جو ہے وہ ہماری ٹرانسمیشن کا فراہم کیا ہے. 26ویں پارے کی مناسبت سے آج ہم ڈسکس کریں گے. 26ویں رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں قرآن اسکالر ہوں گے حافظ عثمان طاہر جپا صاحب, جو 26ویں پارے پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے. 26ویں پارے کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے, کون سے تاریخی واقعات اس میں موجود ہیں, کیونکہ ڈیلی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک سے پارہ ضرور اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کی تفسیر آسان الفاظ میں ہم سب سمجھنے کی اور آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں موٹیویشنل اسپیکر ہیں قاسم علی شاہ صاحب. ان سے ہم آج کے کچھ موضوعات پر بات کریں گے, کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ جو سوشل اثرات ہیں, معاشی اثرات ہم دیکھتے ہیں نوجوان نسل پر, اس کے کیا اثرات ہیں, کتنے پازیٹیو ہیں, کتنے نیگیٹو ہیں, جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم بے دریغ استعمال کی وجہ سے بے راہ روی کا بھی شکار ہو رہے ہیں. اس کے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں, نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں, ان پر بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں گے وسیع شاہ صاحب, معروف اینکر ہیں, اینکر پرسن ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. ہمارے نفسیات روبی عمران صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گی, ان کو بھی شو میں ہم تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گی, تو ان سے بھی آج کے اس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور واقعی آج ہم نے جو ٹاپک پکڑا ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ٹاپک ہے, بیکاز اس کی بہت ضرورت ہے, اصلاحات کی ضرورت ہے, اور اس کو کہتے ہیں نا کہ زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو یوتھ ہے ان کی انگیجمنٹ ہے مور آف لائک سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ان کو سوشل میڈیا پہ لگانا ہے یا ان کو کسی اور طرف ان کا رجحان بڑھانا ہے. تو اسی پازیٹیو یوز کس طرح سے اس کا ہو سکتا ہے, ان کی تربیت کس طرح سے ہو سکتی ہے, اور بہت سی جو نفسیاتی بیماریوں کا پھر ہمارے بچے شکار ہو رہے ہیں تھرو ڈفرنٹ گیمز, ڈفرنٹ پلیٹ فارمز, ان کو ایڈریس کرنے کی مینٹل ہیلتھ کا جو بہت بڑا ایشو چل رہا ہے, اور یہ ایشو صرف بڑوں میں نہیں ہے, یہ بچوں سے شروع ہو رہا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ان کی کہاں جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اس کے بارے میں بھی ہم آج بات کریں گے, اور ہم لوگ ابھی ہم بڑھ رہے ہیں اپنے تلوں کی کچن کی طرف, جہاں پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سی ریسیپیز آج آپ لوگوں کے لیے تیار کی جا رہی ہیں, تاکہ افطار میں اتنا ٹائم ہوتا ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے اس ریسیپی کو سمجھنے میں اور اپنے گھر والوں کے لیے بنانے کے لیے. اور تلوں کی کچن میں ہماری شیف جو ثنا ہے وہ روز ہمیں ایک ڈفرینٹ ریسیپی سے کہتے ہیں نا کہ ہماری نالج میں اضافہ کرتی ہیں. تو آج کی کون سی ریسیپی ہے ثنا؟ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آج میں ریسیپی دے رہی ہوں فائری فنگرز, ٹھیک ہے, جو بیسکلی ہماری ایلوپینوس کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایلوپینوس آپ نے اس سائز میں لینی ہے, سینٹر کٹ کر کے اس کے جو سیڈز ہیں آپ نے ریموو کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو فلنگ ہم نے ریڈی کرنی ہے وہ ہے ہمارے ساتھ چکن بون لیس ہے. ٹھیک ہے, آپ قیمہ کروا لیں لیکن نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ باریک ہو. اس کے ساتھ ہمارا جائے گا وہ موزریلا اور چیڈر چیز, سویا سوس اور لیمن جوس, ساتھ ہمارا جائے گا یہ سالٹ, ٹھیک ہے, پیپر, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ باقی سارے جو بھی مسالہ جات آپ نے جو بھی آپ اس کو کر کے اس کی فلنگ کر لیں. فلنگ کے ساتھ ہی نا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو کرمز کے ساتھ وہ ایگ کی کوٹنگ کر کے کرمز کے ساتھ فرائی کر لیں, نہیں تو آپ ایگ رولز کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ملتے کہاں سے ہیں؟ نارملی یہ سبزی کی دکان پہ اویلیبل نہیں ہوتے. نہیں, تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بتائیں کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ سیزن کے لیے ملتے ہیں, آپ کہیں بھی کسی بھی برانڈ سے پتہ کر لیں, بڑے اسٹور سے. جی, تو اس کی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کی آپ نے اس کو فولڈ کیسے کرنا ہے, ایسے. اچھا, آپ اس کو پراپر بتا رہی ہیں. یہ فولڈنگ کا طریقہ ہے اس کا. ٹھیک ہے, ایگ لگا لیں آپ, کچھ بھی لگا لیں. ٹھیک ہے, سلڑی لگانی ہے آپ نے کوئی بھی جس سے یہ بند ہو جائے. ٹھیک ہے, آلریڈی اگر ایگ نہ ہو تو میدے کی بھی پیسٹ بن جاتی ہے. اس میں آپ نے, کیونکہ جو ہمارا یہ ایلوپینس ہے نا, اس پہ کوئی بھی سلڑی ہے وہ زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ بیسن, میدا اور ایگ کے ساتھ ہم اس کو بیٹ کر کے تو پھر ہم اس کو دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نا میں سوس دے رہی ہوں. سوس آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے؟ جی, یہ کوٹ بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ آپ دکھا سکتے ہیں جو آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. ساتھ ساتھ یہ کوٹنگ ہے, یہ ایگ کے ساتھ کوٹنگ ہے, اور یہ ایگ رول کے ساتھ. اگر کیمرہ زوم کرے تو یہ دکھا سکتے ہیں
کہ انہوں نے دونوں طریقے سے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح کوٹ کرنا ہے اور کس طرح وداؤٹ کوٹنگ انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ کیسی شیپ آئے گی اور شکل نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہماری سوس ہے وہ ہے اورنج سوس. اورنج باکس لے لیں آپ, جوس. اگر آپ کے پاس اورنج جیم ہے گھر میں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیم کو آپ نے میلٹ کرنا ہے, میلٹ میں کرتے ہوئے سراچا سوس 2 ٹیبل اسپون ڈالنی ہے. 2 ٹیبل اسپون ہماری سویا سوس ہے, لیمن جوس ہے اور گرین انین کرش کر کے نا آپ وہ ڈال دیں. اس کی سوس یہ ریڈی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے سوس بنائی ہے جی, ساتھ سوس ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے فیری فنگرز ہیں آج اور ساتھ اورنج سوس تیار ہو رہا ہے ہمارے. اس کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے اسپیشل کنور کے نوڈلز سموسے. کنور کے نوڈل سموسے بنا رہی ہیں آپ. ہاں جی, جو کہ کنور نے ہمیں اسپانسر کیے. تو فٹ سے ریسیپی جو ہے وہ بھی آپ جلدی سے بتائیں, کیونکہ جن بچوں کے روزے ہیں تو ان کی مدرس کو ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو افطار میں کیا کھلائیں. تو اٹس اے گریٹ ریسیپی. نوڈلز کا جب نام آ جاتا ہے تو بچے ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی آج نوڈلز بنا رہے ہیں. آپ کنور کے چکن نوڈلز لے لیں, اس کے اندر سویا سوس, چلی سوس اور اسی کا مسالہ ہوتا ہے چکن مسالہ, اس کو ایڈ کر کے آپ اس کو کوک کر لیں. اس کے بعد آپ سموسوں میں اس کو بھر لیں. بھرنے کے بعد اس کی کوٹنگ کرنی ایگ کے ساتھ کرمز کی کوٹنگ کر کے آپ اس کو فرائی کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے جو ہے کنورز کے سموسے ریڈی ہیں. اور آپ نے کس میں بنا رہی ہیں یہ بھی بتا دیں, اور ہمارا جو کچن ہے وہ تلو نے اسپانسر کیا ہے تو تلو کی خصوصیات بھی بتا دیں آپ. 70 سال سے زیادہ ماؤں کا بھروسہ ہے. ٹھیک ہے. ہر گھر میں مزیدار کھانے بنائیں تاکہ آپ کے بچے بولیں اماں تلو میں پکاؤ, ہمیں صحت مند بنائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور تلو جو ہے واقعی کہتے ہیں نا کہ ایک برانڈ ہے, اور ہمارا جو کچن ہے وہ اسپانسر بھی تلو نے کیا ہے. اور آپ لوگ بھی اپنے کچن میں جائیں, کیونکہ افطار کا وقت جیسی قریب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ریسیپی جو ہے وہ پاپ اپ ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں. تو ہم نے آپ کو 2 ریسیپیز بنائی ہیں, ضرور ٹرائی کرے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان خاص نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. میں وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, حافظ عثمان طاہر چپا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, روبی عمران صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قاسم علی شاہ صاحب آپ کی طرف رخ کروں گی. آج ہم بات کر رہے ہیں یوتھ کا, ینگ یوتھ جو جتنے ایمرجنگ یوتھ ہے اس کا سوشل امپیکٹ سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا ہے. اور لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ قاسم علی شاہ صاحب کون ہے. اچھا جی, دیکھیں میرا تو کوئی استاد ہونے کے علاوہ تو کوئی ایسا تعارف نہیں جو مجھے بڑا پسند ہو, اور تدریس کے ساتھ میرے زندگی کے 25 سال گزر گئے, پڑھانے کے ساتھ, تو یہی میرا تعارف ہے جی. اسی کی شکلیں ہیں, یہ کیا موٹیویشنل اسپیکنگ اور کیا اسی کی شیئرس ہیں جو بڑھتے بڑھتے ٹریننگ ٹیچنگ میں کنورٹ ہوتی ہے بنیادی طور پہ. تو میرا پڑھانے کا سارا سفر ہے جو چلتے چلتے یہاں تک پہنچا ہے جی. لیکن آپ کی پرسنالٹی کا جو امپیکٹ ہے وہ ہم نے لوگوں پر بھی دیکھا, اس لیے ہم نے اسپیسیفکلی یہ سوال پوچھا ہے. یہ بڑی مشکل سے سمجھ آ گیا جی شاہ جی کہ جو اچھا ہے وہ اللہ کی مہربانی ہے, اور کوتاہیاں اپنی تو بے شمار ہیں. یہ سمجھ آ گیا جی, اس کو جملہ نہ لیجئے گا, یہ میری کیفیت ہے. شاہ صاحب کو سمجھ آ گیا, بابا بلے شاہ کو سمجھ نہیں آیا تھا. یہی سمجھ ہے کہ جو اس کی طرف سے ہے وہ مہربانی ہے ساری. بالکل ہماری کوتاہیاں بے شمار ہیں. شاہ صاحب ابھی جس طرح سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہی ہم اس کو کہیں گے, جس طرح سے کیا جا رہا ہے, اس کی پروز کونس دونوں ہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے زیادہ فائدے ہم اس کے سمیٹ رہے ہیں اور کتنے زیادہ نقصانات ہیں جو ہماری ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے یا ان فیوچر دیکھے گی؟ دیکھیں اوور آل اگر سوسائٹی کو دیکھیں یا ایک دنیا کو دیکھیں تو اس میں سوشل میڈیا کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ دکھتا ہے. کیونکہ جس چیلنج کا ہم شکار ہیں ایز نیشن وہ بھی یہی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے کسی بھی خبر کو آگے منتقل کر دیتے ہیں. بالکل. آج گیلپ کا ایک سروے سوشل میڈیا پہ بڑا ان دنوں میں بڑا وائرل ہے. پاکستان کی جو ساری عوام ہے یہ کوئی 90% کتابیں نہیں پڑھتی, اس میں سے تھوڑے سے پڑھنے والے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں بغیر کتاب پڑھے. تو کتاب سے دوری ہماری اتنی زیادہ ہے, اور اس کو پریکٹیکلی میں نے کلاسز میں بھی دیکھا. جپا صاحب یہاں بیٹھے تو ان سے بھی چند دن پہلے ایک سفر میں ہم اکٹھے سری لنکا میں تھے, تو میں نے ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ 4 میں نے بیچ پڑھائے تھے پچھلے دنوں میں. پی ایم ایس کا بیچ تھا, 17 سے 18, 18 سے 19, کوئی اسسٹنٹ کمشنرز کا بیچ تھا. تو ان بیچز میں جب ہم سوال اٹھاتے ہیں کوئی تازہ کتاب, کوئی نئی کتاب جو دنیا میں پڑھی جا رہی ہے, ڈسکس ہو رہی ہے, بڑے دکھ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کتاب نہیں پڑھتے. ہم کتاب سے بہت دور ہیں, تحقیق سے دور ہیں. جو اصل تحقیق جسے دین نے انکریج کیا ہے, تو 750 دفعہ میرا خیال ہے حکم ہے کہ اس کائنات کو دیکھو, زندہ آیات کو دیکھو, تلاش کرو, عقل والوں کے لیے نشانی ہے, ڈھونڈو, اڑتے بادلوں کو دیکھو, اس زمین کو دیکھو, اس میری ساری جا کے کائنات کو جا کے ستاروں کو دیکھو. یہ سارے جو حکم بالکل
ہم اصل تحقیق کرنے کی بجائے ٹو لگانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. ہم نوز ڈپ کرتے ہیں لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں, جاسوسی کرتے ہیں, فرضی کہانیاں بناتے ہیں, اپنی پرسیپشن کو اتنا جھوٹ کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ سچ نہ لگتا. تو اس وقت تو ہم شدید کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا کی جو ڈارک سائڈ ہے, جو نیگیٹو سائڈ ہے, اس کا شکار ہے اوورال, کیونکہ سوشل میڈیا کے پیچھے ایک انجینئرنگ ہے جس کو اٹینشن انجینئرنگ کہتے ہیں جی. یہ چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا جی, وہ دیکھتا ہے, وہ اس کو گریب کر لیتا ہے فوری طور پہ. بڑے بھی دیکھتے ہیں تو ایک ریل دیکھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر چل رہی ہے ریل دیکھیں. سنجیدہ کنٹینٹ بڑا کم دیکھا جاتا ہے, وقت کا ضیاع بہت زیادہ جی. پھر ایک جو اٹینشن انجینئرنگ ہے, کیونکہ تو آپ دیکھیے گا کہ جو ایک اٹینشن بڑوں کی تھی کبھی, یا ہم اپنے بچپن میں شاہ جی کو فلم دیکھتے ہوئے, کوئی ڈرامہ کو تھیٹر دیکھتے ہوئے ہماری ہوتی تھی, ایون کہ اشفاق صاحب کا زاویہ 90s میں دیکھتے ہوئے, یا کبھی آپ جا کے دیکھیے ہمیں ڈراموں کا کتنا انتظار ہوتا تھا. دھواں تھا, الفا بریوو چارلی تھا, وارث تھا, یہ ہمارے بچپن کی, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ویکسینیشنز تھی ہماری, یہ ہماری علمی ویکسینیشنز تھی جو کہیں پر ٹائم پہ ہو گئی. آج کا بچہ جو ہے سر, اس کے پاس اٹینشن کوئی نہیں. وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے جی میرا موڈ نہیں ٹھیک, میں بور ہو رہا ہوں, اب میں کیا کروں, مجھے کچھ نیا دکھایا جائے. اور وہ ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے, وقتی طور پہ ڈوپامین پروڈیوس ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈوپامین بھی نہیں رہتا, تو ایک ایڈکشن والی حالت ہو جاتی ہے. تو ایسے آپ دیکھ لیجئے بچوں میں, بڑوں میں, ہر کوئی تھوڑی دیر کے بعد فون دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا عذاب آ گیا. کسی نے کہا جی نماز پڑھنے کے بعد بھی سارے فون دیکھتے ہیں کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کوئی میسج آ گیا ایسے. صبح اٹھ کے فوری طور پہ 99% لوگ سب سے پہلے فون پکڑتے ہیں کہ ایسی کون سا جو ہے نا جی طوفان آ گیا, کیا تبدیلی آ گئی ہے. تو یہ جو ہمارا ایک رویہ ہے, اس نے ہمیں, ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہے, ایک دوسرے سے دور کر دیا. ایک دوسرے کو بھی نا جی ایک بڑی کمال کی دوائی ہے دھیان, وہ چاہیے. بالکل, یہ باپ کو بیٹے سے چاہیے, بیٹے کو باپ سے چاہیے, یہ دو دوستوں کو چاہیے, یہ ہم جولیوں کو چاہیے, میاں بیوی کو آپس میں دھیان بڑا چاہیے, جو ہم سنتے ہوئے دھیان میں نہیں ہوتے, ٹینشن نہیں ہوتی. ایون فرینڈس گیدرنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے دوست اپنے اپنے فون پہ لگے ہوتے ہیں. ایسی تصویریں ہیں جی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے, پوری فیملی نے ہر ایک نے فون پکڑا ہوا. اچھا, اوپر سے دیکھیے چیلنج یہ ہے شاہ جی کہ فون ہماری زندگیوں کا حصہ ویسے بن گیا نا. پریپ کلاس کا بچہ, اس کو بھی اسائنمنٹ جو آ رہی ہے وہ فون پہ آ رہی ہے, اب رہ تو سکتے نہیں اب اس کے بغیر. لیکن یہ جو ایڈکشن ہے یہ بڑی ہی خوفناک ہے جی. اتنی اب دیکھیے ہمارے لیے پی ٹی وی بڑی انٹرٹینمنٹ تھی, ایک چینل, آپشن ہی کوئی نہیں ہے, آپشن ہی کچھ نہیں. اس وقت 125 چینل ہے اور ہم بور ہو رہے ہیں. اور 125 چینل تو چھوڑیے, یوٹیوب موجود ہے جس پہ دنیا جہان کی ہر چیز آپ سرچ کرنا چاہیں, پازیٹیو نیگیٹو, لاکھوں چینل, اتنے چینلز ہیں, اتنا کنٹینٹ اس پہ ہے, اور اس کے باوجود ہمارے پاس کیا نہیں ہے, ہم ہمارے پاس مزہ نہیں ہے, وہ سکون نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وسیع صاحب, آپ اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بچوں کی جو پرسنل گروتھ ہے, کریکٹر بلڈنگ جسے کہہ لیں ہم, تو وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. دیکھیے جو بھی انہوں نے کہا اس میں کون سا باشعور آدمی جو ہے, ایون جو استعمال بھی کر رہے ہیں, جو اس ایڈکشن کا شکار ہیں, ان کو بھی, ان میں سے بھی بیشتر سے آپ بات کریں تو ان کو یہ ریئلائزیشن جو ہے وہ ضرور ہوگی. اب اگر وہ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں, وہی جو گاؤں میں ہمیں خبریں آتی ہیں نا کہ فلانا گاؤں میں جناب انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے اور 500 کما رہے ہیں, اسی گاؤں میں اگر ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ دیکھیے یہ یونیورسٹیز بھی ہیں چھوٹی چھوٹی, اس میں سارے جہان کے لیکچرز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. وہ لیکچرز, وہ یونیورسٹیز جن تک آپ کو جانے کے لیے شاید ہزارہ ڈالر اور لاکھوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے, پوری طرح سے نہ بھی صحیح مگر 50% اس کا آپ یہ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ سیکھیں تو آپ کی زندگیوں میں بنیادی اور جوہری تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے, آپ کے خاندانوں میں جوہری تبدیلیاں واقعہ ہو سکتی ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے, جیسے شاہ صاحب نے کہا بالکل درست فرمایا, کوئی بھی اس ایک بات سے بھی ان کے اختلاف نہیں کر سکتا. ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کی برائی ہم سامنے لائیں کہ دیکھیے یہ برائی ہے. جیسے اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ تلوار ہے نا, تو ہم بتائیں کہ جو نیگیٹو آدمی ہے اس سے حفاظت کے لیے تلوار چاہیے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے بچوں کو دے دیں کہ ذرا بیٹا آپس میں پلے کر کے دکھاؤ نا کہ تلوار کیسے کام کرے گی جنگ میں, تو وہ لازم بات ہے ایک دوسرے کی گردن ہی کاٹیں گے. دوسری طرف ہم اس کا جو پازیٹیو استعمال ہے وہ بھی بچوں کو مستقل بتائیں کہ بیٹا اپنے وقت کا اپنے آپ اپنے اوپر صبر اور ضبط کرنا سیکھیں اور اس میں سے اچھی چیز کھوجیں. ایک دوسرے میں آخر میں سے بھی 1 منٹ میں آپ سے بات کروں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے نا, آپ دیکھیں اعتکاف کی اہمیت کو, اعتکاف کے فلسفے کو ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ آپ کو ایک تنہائی کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ ساری دنیا سے کٹ جاتے ہیں مگر اس میں کیا کرتے ہیں, آپ عبادت کرتے ہیں, اور جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں. بالکل, ان زمینوں میں کیا ہے, کائنات میں کیا ہے, آپ کی باڈی کیا ہے, آپ کا مزاج کیا ہے, آپ کی نفسیات کیا ہے, آپ کے رشتے کیا ہیں, آپ نے کہاں غلطی کی. یہ جو ارتکاز ہے, میں صرف ایک جملے میں اس کو ختم کروں گا, ارتکاز کی اہمیت کیا ہے. آپ نے وہ محدب عدسہ دیکھا ہے کبھی
ہم سب نے دیکھا ہے جس کو میگنیفائنگ گلاس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو یوں کرتے پھریں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سورج کی جو شعائیں ہیں اس کے آگے اس کو کریں, وہ آپ دیکھتے جائیں گے, اس کو آپ مرتکز کرتے چلے جائیں, اس کو آپ ایک نیوکلیس پر لے کے چلتے چلے جائیں, اس کو آپ ایک پوائنٹ پہ فوکس کرتے چلے جائیں, دا مومنٹ وہ تمام تر شعائیں اپنی اکٹھے ہو کے ارتکاز کی حالت میں آئیں گی, ایک دم سے نیچے آگ جل اٹھتی ہے, ایک میجک پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو تنہائی ہے, یہ جو ٹھہراؤ ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈوپامین سے گریز ہے, اور یہ جو اٹینشن سپین کو بڑھانا ہے کسی ایک چیز پہ, یہ میجک پیدا کرتا ہے فرد کی زندگی میں بھی, قوموں کی زندگی. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے جو دیگر مہمان ہیں بریک کے بعد ہم ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم رخ کریں گے عثمان طاہر جپا صاحب کا, قرآنک اسکالر ہیں اور ہمیں اب روز کسی نہ کسی پارے سے کہتے ہیں کہ ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں اور ہمیں بہت نالج بھی دیتے ہیں. تو آج جو ہے وہ 26واں روزہ ہے, تو 26ویں روزے کے حساب سے 26ویں پارے کے بارے میں جپا صاحب ہمیں آج بتائیں گے. سورہ حجرات میں جو احکام فرمائے ہیں, جو بیان کیے اللہ تعالیٰ نے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. شاہ جی, جو 25واں پارہ ہے اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سورہ مکی سورہ ہے بنیادی طور پہ, اور سورہ احقاف ہے. اسی یہ آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے, حامیم, تو اسی کے اوپر پھر پارے کا نام رکھا گیا حامیم, جو 26واں پارہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ احقاف کے بعد پھر آگے چل کے سورہ محمد آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے اوپر جو سورہ, یہ مدینہ طیبہ کی حیات طیبہ میں نازل ہوئی. سورہ فتح بھی پھر اسی میں, جس میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں بیعت شجرہ کو بیان کیا گیا, جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت فرمائی وہاں پہ, اس کو بیان کیا گیا. اور پھر سورہ حجرات آتی ہے. اس پارے کی جو مختصر ترین سوروں میں سے ہے وہ سورہ حجرات ہے. 2 رکوع ہیں ٹوٹل اس کی, اور 18 آیات بینات ہیں. اور جس بندے کو یہ ہونا کہ جی یعنی اسلامی احکامات کو کوزے میں بند کرنے والی جو سورہ مبارکہ ہے نا, وہ حجرات ہے. یعنی جس نے کوئی اور کتاب نہ پڑھنی ہونا, وہ سورہ حجرات پڑھ لے, اس کو اسلامی احکامات بڑے جامع انداز میں ان 18 آیات بینات میں اللہ بیان فرماتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. پہلا حکم ہے جہاں سے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے کہ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو ہدایت فرما دی ہے نا, وہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہے, اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تعتدوها, ان سے آگے نہ بڑھو. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, مشہور آیت کریمہ. اے ایمان والو, محبوب کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. کیوں؟ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور اس طرح سے بھی ایک دوسرے کو نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو, ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آواز نہ دو. کجہر بعضکم لبعض, جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم ولا تشعرون وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے اعمال برباد ہو گئے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اگلی آیت کریمہ انہی کے بارے میں ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. جب یہ پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی نا, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارک ویسے ہی اونچی تھی جیسے کسی بندے کا گلا زیادہ, ووکل کارڈ زیادہ اچھی ہوتی, تو مطلب زیادہ آواز نکلتی تھی ان کی. جب یہ والی آیت کریمہ آئی تو انہوں نے کہا میری آواز تو نیچرلی زیادہ ہے, تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چھوڑ دیا کہ اللہ نے تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا, تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے. تو ایک دن بخاری شریف میں ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت نہیں آتے, تو صحابی تشریف لے گئے, تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ ایسے سر دے کے نا تو بیٹھے رو رہے تھے. تو صحابی نے پوچھا کہ آپ کو کیا, انہوں نے کہا میرے تو اعمال ہی غارت ہو گئے, میری آواز تو نیچرلی اونچی ہے, اللہ نے تو حکم فرما دیا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال غارت ہو جائیں. تو صحابی واپس تشریف لے کے آئے نا, تو رسول اللہ نے پھر دوبارہ روانہ فرمایا, یعنی انہوں نے خود کہا, انہوں نے کہا میرے اعمال غارت ہو گئے اور میں تو جہنمی ہو گیا. تو واپس تشریف لائے صحابی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوبارہ واپس جاؤ
اور ثابت کو جا کے کہو تم جہنمی نہیں ہو, اللہ نے تمہیں جنت میں داخل ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دانستہ رسول اللہ کی آواز سے نیچے رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے اوپر امتحان لے لیا. کیا پہلا حکم آ گیا تو اب یہ جان بوجھ کے آواز نیچے رکھتے ہیں رسول اللہ. لہم مغفرۃ واجر کریم, ان کے لیے اللہ نے مغفرت رکھی ہے اور اجر عظیم رکھا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اے میرے محبوب پاک علیہ السلام, وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں, یعنی اللہ نے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ سامنے رکھ کے, ہمارے لیے بھی تو نمونہ ہے نا رسول اللہ, وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے ہم بھی جاتے ہیں نا باہر سے آواز دینا, عبداللہ عبد الرحمن باہر سے آواز دیتے ہیں ہم لوگ, اکثرہم لا یعقلون, ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. یہ بھی کوئی طریقہ ہے باہر سے آواز دینے کا, باہر سے جا کے لو, ہم ہوتا ہے نا بے تکلفی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, باہر سے ہی آواز دے دینی, ٹھیک ہے جی. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ, یہ کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یہ کچھ بدوی عرب تھے, باہر سے آنے والے لوگ تھے, گاؤں کے رہنے والے, انہوں نے باہر سے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے آواز دی جیسے اوپر آیا, کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, جیسے ایک دوسرے کو پکارتے. حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, کاش وہ صبر کرتے تاکہ آپ خود باہر جلوہ افروز ہوتے. حتیٰ تخرج الیہم لکان خیر لہم, یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. واللہ غفور رحیم, لیکن اللہ مغفرت فرمانے والا, اگر انہوں نے اس طرح سے کچھ کر بھی لیا ہے تو اللہ غفور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آ جائے, مشہور آیت کریمہ, فتبینوا, تو خوب تحقیق کر لیا کرو, ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہیں یہ نہ ہو کہ تم اپنی نادانی کی وجہ سے, بجہالۃ, اپنی نادانی کی وجہ سے اس کی خبر کی بنیاد کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کر لو جس کے اوپر بعد میں تمہیں نادم ہونا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا صدقات لینے کے لیے قبیلے سے, دور جہالت میں ان کی دشمنی تھی اس زمانے میں, قبائلی عصبیت ہے نا جی, انسان ہے, آپ اس کو یعنی ماورا تو نہیں نہ کہہ سکتے, ان کی کوئی دشمنی تھی اس زمانے میں دور جاہلیت میں. اب ایمان لے کے آئے تھے, وہاں چلے گئے, واپس آ کے ان کے پاس نہیں گئے, واپس آ کے تشریف لائے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے صدقات دینے سے, زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ آیت کریمہ اس موقع کے اوپر نازل ہوئی کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس خبر لے کے آتا ہے, آپ کا کام ہے جو جہاں سے آپ نے شاہ جی آغاز کیا تھا کہ ہم خبریں ایسے ہی پھیلا رہے ہوتے, کسی نے کہہ دیا جی شاہ جی نے یہ کہہ دیا, بس ہم نے آگے چلا دی وہ خبر, کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے ضرور اس کی تحقیق کر لیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ فرمایا نا کہ اگر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دینی تو ہم زکوٰۃ کو پھر نافذ کریں گے. تو اس کانٹیکس میں یہ آیت کریمہ آئی, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان رکھو کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تمہارے اندر موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ, اگر زیادہ باتیں وہ تمہاری ماننے شروع کر دیں گے نا تو پھر تمہارے معاملات میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, زبردست طریقے سے جپا صاحب نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے 26ویں پارے کے آغاز میں. ابھی ہم رخ کریں گے, ہمارے سے موجود ہے ہماری نفسیات روبی عمران صاحبہ. روبی صاحبہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, جس طرح سے ہم نے سوشل میڈیا کے کچھ نیگیٹو پازیٹیو جو اس کے اثرات ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں, تو جو نفسیاتی اثرات ہیں یہ بچوں پر کیا ہو سکتے ہیں اور والدین کیا اس کو کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انوار, جس طرح سے آج کل جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ جس طرح سوشل میڈیا کو کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی, ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اس کا استعمال اچھا یا برا ہے. ٹھیک ہے, اب گاڑی کھڑی ہے, اگر مجھے چلانی نہیں آتی, میں نے ایکسیڈنٹ کر دی, اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ گاڑی غلط ہے. اگر چلانے والا اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کس ڈائریکشن پہ جانا ہے, کس طرح جانا ہے, تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے. سیم اسی طرح اگر سوشل میڈیا کی ہم اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں, کوئی بھی چیز, جس طرح دیکھیں آج کل تمام ایجوکیشن یہ وہ, جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یونیورسٹیز, ایجوکیشن, اس کا یوز کس طرح کرنا ہے, آپ نے ان کو مینجمنٹ سکھانی ہے, اور وہ کب ہوگی جب ہمیں خود آتی ہوگی. بالکل, رمضان ہے, اب ہم لوگ سحری تک ہم نے اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا ہے, میز اے مدر یا ایز اے پیرنٹس ہم لوگ سب اگر دیکھیں فون یوز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, نماز ہم نے پڑھی پھر فون لے کے بیٹھ گئے. آپ جا کے بچے کو بیٹے فون چھوڑ دو, بیٹے یہ نہ کرو, آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ خود وہی کر رہے ہیں. آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود کیا کر رہے ہیں. اور اسپیشلی ماؤں کے لیے اگر ہم بات کریں, کیونکہ ظاہر ہے ایک بچے کا سب سے زیادہ ٹائم اپنی ماں کے ساتھ گھر میں گزرتا ہے. اب وہ جب ہم لوگ بچوں کو خود مینجمنٹ نہیں دکھاتے, ان کو بتا نہیں رہے, ان کو سکھا نہیں رہے, ان سے گلا کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ان کی وہ تو ایک گروئنگ ایج میں جا رہے ہیں نا, آپ نے ان کو جس طرح لے کے چلنا ہے وہ ویسے ہی چلتے جائیں گے. اور ان چیزوں کو اگر آپ بات کریں تو دیکھیں ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا سیکھنا ہے.
لیکن اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی پراپر اسکریننگ کا بتائیں. ہم یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیا کانٹینٹ یوز کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں 4 سے 5 سال کے بچے کو مائیں خود پالیٹکس میں لگی ہوئی ہیں, مائیں خود فونوں پہ لگی ہوئی ہیں. بچے نے تو ان کو بہلانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں فون پکڑا دیا. آپ کو نہیں پتا آپ کا بچہ کیا کانٹینٹ یوز کر رہا ہے, اس کے برین کو کس طرح ڈیمیج کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیے جب نماز کا حکم 7 سال کے بعد دیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ 7 سال بچے کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس میں ماں کا اور بچے کا اسپیشلی میں یہ آج آپ کے اس میں توسط سے ضرور کہوں گی کہ اس ایج میں اپنے بچوں کو اسکریننگ سے دور کریں. کیونکہ دیکھیں جب آپ وہی ایک چیز بچہ دیکھتا جا رہا ہے وہ ایڈکٹ ہو جائے گا. جب آپ ایڈکٹ ہوتے ہو تو وہ ڈیفینیٹلی پھر آپ کی پرسنالٹی پہ وہ نقصان کرنا شروع کر دے گا. اب بچے کو آپ کسی کو فون دے کے دیں, اس کو آپ لینا, اسے پوچھیں, آپ اس کو کبھی کسی بہلاوے میں اچھا بیٹا یہ کر لو یہ دے دو, بیٹا یہ کر لو یہ دے دو. اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا بچہ کہیں نہ کہیں آپ کو بلیک میلنگ سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں ساری پریکٹس سے آتی ہیں. جب آپ ان کی ایک روٹین بنائیں, اپنے آپ کو بھی عملی طور پر ان چیزوں میں لے کر آئیں, اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. جب آپ خود ٹائم دیں گے تو آپ ان کو مینجمنٹ بھی بالکل جیسے ہی. اور بڑا امپورٹنٹ آپ نے یہ چیز بتائی ہے کہ اس طرح بچوں میں ایک ہائپرنیس بھی بہت زیادہ آ رہی ہے. جب آپ نے بچوں کی پراپر گرومنگ ہونی نہیں ہے, آپ ذہنی طور پر بچے میں دیکھیں بہت زیادہ انرجی ہے, اب وہ اپنی انرجی کو اس نے کہیں نہ کہیں تو یوز کرنا ہے. اب وہ نیگیٹیوٹی میں جب جا کے وہ دیکھے جا رہا ہے, اب ایک بچہ دیکھ رہا ہے کہ ایک گیجٹ آ گئی جی ڈوریمون, ٹھیک ہے. اب بچوں کے ذہن میں آ گیا کہ آیا یہ میرے پاس بھی وہ ایک امیجنری ورلڈ میں ایلوژن میں سر جانا شروع ہو جائے گا کہ میرے پاس بھی یہ پینسل ہو, میں یہ کروں تو میں تو یہ بن جی. روبی جی ویری امپورٹنٹ ویلڈ پوائنٹ. ہمیں جانے ذرا تلو کی کچن کی طرف. ہماری جو ریسیپی وہ کمپلیٹ ہو گئی بھی ہے. اور جی ثنا. جی ہنا, پہلے تو کچن کا ضروری ہے. جی یہ ضروری عمل جو ہے یہ بہت ضروری تھا کہ پہلے ہم نے عمل ذرا کیا نہیں تھا. ہم ریسیپی کر رہے تھے لیکن اب لائیو ہے. لیکن یہ ایسا ایک عمل ہے ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, ہاں تو ہر وقت دھو سکتے ہیں. ریسیپی ریڈی کرنے کے بعد بھی, ریسیپی سے پہلے بھی. ہاں کیونکہ ریسیپی کی بات آپ کے ہاتھ زیادہ گندے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو لائف بوائے سے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں اور آپ بتائیں گی اب آپ نے کیسے ریسیپی کو. ریسیپی جو ہے وہ آلموسٹ ساری ڈن ہے. تو میں نے کر لی. ہاں جی ڈش آؤٹ کر لیے. فرائیڈ فنگرز بنائے تھے جس میں جو میری فلنگ تھی وہ بون لیس کے ساتھ تھی, چکن بون لیس کے ساتھ, جس میں نے فل کر کے تو اس کو ریپ کر کے میں نے اس کو فرائی کیا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میرے کنور کے چکن نوڈلز تھے وہ میں نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ نے نوڈلز بنا لیے ہیں اور وہ نوڈلز سموساز ہیں بیسیکلی, سموساز ہیں اور فیری فنگرز ہیں. تو آج کی ریسیپی جو ہے ہماری جو ریسیپی بناتے ہوئے کچن میں برتن بہت ہوتے ہیں, تو نئے ویم کے ساتھ کچن کے جو برتنوں کی وہ جو برتن ہیں اس کو آپ دھونے کے لیے ویم یوز کر رہی ہیں. ویم یوز کر. ٹھیک ہے, تو ویم سے کیا ہوتا ہے, ویم سے برتن اچھے دھل جاتے ہیں, چکنائی سے راحت ہوتی ہے. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ اپنی افطار سے پہلے ریسیپی کو آپ ڈش آؤٹ کر کے رکھیں, ہم اپنے مین ٹیبل پہ لگائیں گے, لیکن میں رخ کروں گی انوار کا. بالکل ایسی ہے جو ریسیپی ہماری وہ تیار ہو چکی ہے. ڈیلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ اپنے کچن میں اپنے تمام گھر والوں کے لیے یہ کھانے ریڈی کر سکیں مزیدار قسم کے. اور ایک شارٹ میسج میں چاہوں گا شاہ صاحب سے بھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے. شاہ صاحب جس طرح ہم ڈسکس کریں سوشل میڈیا کے نیگیٹو ایشوز پر بھی بات کریں, پازیٹیو obviously یہ بڑا ضروری ہے. پازیٹیو شاید زیادہ کنوے کریں گے تو لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا, جو لوگ نہیں پازیٹیوٹی کی طرف دیکھ پا رہے تھے تو ان کو شاید یہ اندازہ ہو کہ یار اس میں ہمارے بہت کچھ ہے. مطلب پوری دنیا سوشل میڈیا کے تھرو یا آئی ٹی فیلڈ کے تھرو کس طرح سے وہ اپنے ملک کی اکانومی کو کس طرح سے سپورٹ کریں بڑے اچھے طریقے سے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ تو خود اس کا ایک پہلو ہے. اور یعنی کہ آئی ٹی کے حوالے سے بھی, اس کے علاوہ سیکھنے کے حوالے سے بھی. آپ دیکھیں نا غرفے عام میں کہتے ہیں, میں کہنا نہیں چاہتا, جو کہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہر قسم کا طریقہ جو ہے آپ کو, ہر نیگیٹو چیز کا بھی طریقہ آپ کو مل جائے گا, اسی طرح سے ہر پازیٹیو چیز کا بھی طریقہ مل جائے گا. تو جیسے دنیا کا ایک بازار ہے نا, ابھی جیسے بچے میرے پڑھنے آ رہے تھے تو میں نے ان کو بٹھا کے کچھ چیزیں سمجھائیں. میں نے کہا تم جا رہے ہو کہ ایسی سوسائٹی میں پڑھنے کے لیے جہاں پہ جن کی جو ویلیوز ہیں وہ ہماری ویلیوز سے مختلف ہیں, بہت مختلف, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کو ہر چیز اس گلی میں ہر جگہ دستیاب ہے. اب یہ آپ کی بات, آپ کے اوپر ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ مسجد میں جانا پسند کرتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی اچھا مجھے کسی اور جانب جانا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. وہ لازم بات ہے کہ تربیت کے اوپر. اسی طرح اس کے اندر بھی سارے جہان کی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کتابیں انوار صاحب اور جو محترم دوست یہاں بیٹھے ہیں جن کے بارے میں ہم حسرت سے سوچا کرتے تھے, وہ ساری کی ساری میں نے پچھلے 5-7 سال میں 10 سال میں اس کی طفیل پڑھی ہیں. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ ذرا سوچیں. مگر لازم بات ہے کہ اگر اس کے اوپر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھینس افریقہ میں گر گئی ہے, اور دوسرے یہ کہ جی ہاں یعنی کہ ایک انوار صاحب ورلڈ جو بچے جس کو زیادہ فالو کریں, جس میں اس نے بھی کہا
کہ وہ ڈوریمون کے گیجٹ میں سے کیا نکل رہا ہے, کچھ انفلوئنسرز کے بینک اکاؤنٹ سے جو پیسے نکل رہے ہیں, تو لوگ بچے اب زیادہ اس طرف سوچ رہے ہیں. اور یہ جو ٹھہراؤ ہے نا, یہ بڑا, یہ آپ دیکھیں نا, وہ ان کا کام تو بیچنا ہے, تو اب وہ یہ ریلز کی فارمیٹ آ گیا ہے غالباً, میں تو چونکہ بہت زیادہ شارٹ وہ اس کو شارٹ سے شارٹ کرتے چلے. آپ خود سوچئے کسی چیز کے بارے میں آپ نے غور ہی نہیں کیا, فکر نہیں, مگر آپ اگر اس ڈبے کو آپ سے کہا جائے کہ کسی جگہ 10 سیکنڈ میں دیکھے تو شاید اس کو ٹھیک طرح سے ڈرا بھی نہ کر سکے. وہ اس ڈبے کو بھی دیکھنے کے لیے صحیح طرح سے اس کی ساخت اور اس کی بناوٹ کو, ڈیزائن کو سمجھنے کے لیے آپ کو شاید 10 منٹ چاہیے, ٹھیک ہے نا. مگر جب آپ اس کی ساخت اور بناوٹ اور ڈیزائن کو سمجھیں گے تو وہ آپ کے اندر کی کریٹیوٹی کو بڑھائے گا. آپ پھر اپنی زندگی میں بھی بہت ساری چیزوں میں ویلیو ایڈیشن کر سکیں گے. لیکن اگر آپ بہت ہی مختصر دورانیے میں چیزوں کو دیکھیں گے تو کچھ بھی آپ کے اندر نہیں جائے گا, کسی بھی چیز کو آپ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے. اس کی ایک اور مثال اگر آپ یوں دیکھیے کہ دنیا اب اسپیشلائزیشن کی طرف چلی, اتنی زیادہ اسپیشلائزیشن کی طرف چلی گئی ہے. میں ذرائع مذاق ایک بات کر رہا ہوں مگر اس میں سنجیدگی بھی ہے کہ دائیں بازو کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, بائیں بازو کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے. اتنی زیادہ اسپیشلائزیشن کی طرف چلی. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک جہان آباد ہے. اس جہان کو سمجھنے کے لیے یہ 10-10 سیکنڈز کی ریلز جو ہیں یہ آپ کو برباد کر دیں گی اور آپ کو یہ کہیں نہیں پہنچائیں گی. جب تک آپ, وہ جو پرانا ایک محاورہ تھا نا, وہ کیا ہے, وہ ماسٹر آف نن والا, وہ کیا ہے, جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن. تو یہ جو ریلز دیکھنا ہے آپ اس کو اسی طرح سے سمجھیے کہ یہ جیک آف آل ٹریڈ والی بات ہے. آپ کو پتا ہے افریقہ میں بھینس گر گئی, آپ کو پتا ہے کہ انوار کے بھائی کے سسر کے چچا کا خالہ کا کزن جو ہے وہ تھائی لینڈ میں اس وقت ہنی مون منا رہا ہے, مگر برابر کے کمرے میں آپ کی دادی بیٹھی ہوئی کھانس رہی ہے, اس کو 2 دن سے جا کے آپ نے ملے نہیں, آپ نے دیکھا نہیں. تو یہ اس کے نقصانات ہیں. اور ایک چیز اور, یہ جو ارتکاز ہے اس کی اگین کتنی زیادہ اہمیت ہے. آپ یہ دیکھیے, ذرا تصور کیجئے کہ مکہ حضور کتنی اس وقت نفوس کے حوالے سے کتنے کم لوگوں کی آبادی تھی, ٹھیک ہے جی, اور سر شام لازم بات ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز اویلیبل نہیں تھیں. دیا جلا, اس کے بعد گل ہو گیا اور اس کے بعد لوگ سو جاتے تھے. اس تنہائی کے اس میں بھی اور کم نفوس کے اس میں بھی آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے بھی عربز جو تھے وہ ایکسٹریم تنہائی اور ارتکاز کے لیے غاروں میں جاتے تھے. اب تصور کیجئے, اس لیے کہ جب آپ وہاں جاتے تھے تو کائنات اور آپ کا وجود جو ہے وہ آپ پر کھلتا تھا. جب لوگ جاتے تھے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا تھا, اور پھر اسی سے آپ دیکھیں نا, یہ جو آج اتنا کچھ دنیا میں جو اچیومنٹس ہیں, جو اتنا کچھ ہے, وہ انہی لوگوں کی طفیل ہے بہت ساری جگہ پہ جنہوں نے غور کیا ہے, جنہوں نے سوچا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وسیع شاہ صاحب نے جس طرح ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قاسم علی شاہ صاحب سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. قاسم علی شاہ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا, شاہ صاحب کامیابی کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں, کچھ عوامل ہیں, وہ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ ہمیں بتائیے گا, اور اگر کوئی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اٹھ کھڑا ہونا, حوصلہ قائم رکھنا, یہ کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے, یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اچھا دیکھیے انوار, جو ہے نا کامیابی کا جو ورڈ ہے, یہ اس کو جرنلی ہم لے لیتے ہیں, بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے. کسی کے لیے کامیابی کی تعریف کچھ ہے, کسی کے لیے کچھ ہے. آپ ایک امتحان کسی کے آنے والے ہیں, بچہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے, اور عید کے فوراً بعد اس کے ایگزامز ہیں, اس کے لیے کامیابی, ان امتحانوں میں کامیابی ہے. کسی کے لیے میچ میں کامیابی ہے. ایک غزوہ ہے جس میں جپا صاحب سیکنڈ کریں گے, ایک صحابی رسول شہادت سے پہلے وہ بآواز بلند کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی شہادت سے پہلے, شہادت کسی کے لیے کامیابی ہے. تو کامیابی بڑی ایک ریلیٹیو سی ٹرم ہے. لیکن آپ کیونکہ سماج, جس سماج میں جی رہے ہیں, اس میں عمومی طور پہ برسر روزگار ہونا, معاشی طور پہ مستحکم ہے, پیسے کما رہا ہے, گھر گاڑی اس کے پاس ہے, تو وہ کامیاب ہے. کیونکہ محرومیت بہت زیادہ ہے اس سوسائٹی میں. جو گروتھ ہے نا جی, وہ نارمل گروتھ نہیں ہے, اب نارمل ہے. ایک طرف جو ہے وہ کئی لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ آج بھی زندگی کا پہیہ بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں. تو کامیابی کی ٹرم جو ہے یہ ریلیٹیو ہو گئی. اب رہ گیا کہ ناکامی, ہرڈل, نا امیدی, چیلنج, اس کا واسطہ سب کو ہے. کامیاب ناکام دونوں کا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ دنیا میں بڑا کامیاب ہے تو مسئلہ کوئی نہیں, اس کے لیے بھی کچھ مسائل ضرور ہیں, اور جو سٹرگل کر رہا ہے اس کے لیے یقینی بات ہے مسائل ہیں. اب ان کا سامنا جو کرنا ہے نا جی, اس پہ اس کو پھر فارمولے کی شکل میں لانا مشکل ہے. میں کچھ 2-3 موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو مجھے خود بڑی اچھی لگتی ہے اور میں خود ان کا عامل ہوں. ایک جو ہے نا جی, دنیا میں ٹرم نئی متعارف ہوئی ہے, جو نیورونز ہیں ہمارے, ان میں سے شاہ جی کچھ نیورونز ہیں جو
मिरर के साथ जुड़े हैं, मिरर न्यूरॉन, इनको मिरर न्यूरॉन कहते हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो मिरर का काम करते हैं। ये मिरर का काम ये होता है कि जो सामने वाला है ना, जैसा आप उसके सामने लाते हैं तो वही दिखना है, अक्स जो है वो बिल्कुल वही होना। तो होता ये है कि जो हमारे मिरर न्यूरॉन है, ये जिन लोगों में बैठे होते हैं वैसा ही माहौल फिर उन पे असरअंदाज होता है और फिर वैसा ही हम बनने लग पड़ते हैं। तो देखा ये गया कि बहुत ज़्यादा संजीदा, डिप्रेस, रुके हुए, जामिद लोगों में रहने वाला भी स्टैटिक ही होता हो जाता है। ठीक, गैर संजीदा में रहने वाला, उसके मिरर न्यूरॉन एक्टिव होते हैं और वो भी गैर संजीदा हो जाता है। पॉजिटिव खैर वाले लोग, मुस्बत लोग, एनर्जी में बड़े भरे हुए, जिनकी बास्केट फिल है एनर्जी से, बिल्कुल, उनमें उठने बैठने वाला, उनके मिरर न्यूरॉन उनको कॉपी करते हैं और वो भी एनर्जी को शो करने लग पड़ते हैं। डिप्रेस है कोई, आप डिप्रेस लोगों में रहना शुरू कर दीजिए। अब शाह जी, एक ज़माने में मेरी एक कह लीजिए एक एक्टिविटी ऐसी थी, जिसमें मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अरशद जावेद साहब, वो माहिर नफ्सियात, बड़े मारूफ माहिर नफ्सियात है, मैडम आप भी जानती होंगी। तो अरशद जावेद साहब के साथ हफ्तावार हमारी एक नशिस्त हुआ करती थी। हम में से कुछ लोग को ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग, इस सारे कह लीजिए दुनिया के साथ जुड़े हुए लोग थे। तो हफ्ते में एक दफ़ा बैठ के एक ये भी मौजूद डिस्कस होता था कि ये दुख सुनने वाले जो हैं ये भी दुखी हो जाते हैं बेचारे। और हसास बंदा शाह जी, वो तो बेचारा किसी का दुख नहीं देख सकता, वो तो उसको ऐसे लगता है मुस्ताहर ले लिया है, उसको दुख किसी और का होता है और लगता है कि अपने साथ बीता है। ये शाह जी, और मेरी तरफ से ये ले लीजिएगा जुमला कि हम अगर राह जाते कोई एक्सीडेंट देख लें तो 2 दिन हमारे महाल हैं, क्योंकि वो किसी का दुख दर्द देख के हसास बंदा बड़ा मुश्किल में होता है। बिल्कुल। मिरर न्यूरॉन का कमाल ये है कि आप अगर चैलेंज का शिकार है, मुश्किल में है, डिप्रेस है और डाउन है, आपको खैर के लोगों की जरूरत है। आप फिर कंपनी बदलिए, ठीक है, और ऐसी कंपनी में उठिए बैठिए जो पॉजिटिव लोग हैं। आजकल मैंने जो देखा है, जो हमारा कम से कम हल्का यार, उसमें कुछ लोग अच्छे, एनर्जी नेगेटिव है उनकी, उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो जेंटलमैन होने के बावजूद उनकी एनर्जी जो है वो इतनी मनफी, नेगेटिव, वो नेगेटिव हो चुकी है या डाउन हो चुके हैं। उनको भी जरूरत है, जैसे कुएं में गिरा हुआ शख्स जो है, उसे किसी डोल की, किसी रस्से की, किसी के हाथ की, किसी के बाजू की जरूरत है, को पकड़े और निकाले। तो जब भी कभी जिंदगी में आप डाउन है, अपने से ज्यादा मुस्बत, अच्छा मुस्बत की कम से कम निशानी मैं बता दूं, जजमेंटल नहीं होते मुस्बत। ये जो जजमेंट है ना, हमने कटहरे में खड़ा कर लेना है हर एक को, या मजाक उड़ाना है या तंज करना है, ये बड़ा गलत है जी। तो कोई भी शख्स, दुनिया का कोई मजबूत से मजबूत शख्स, वो दुख की हालत में हो सकता है, परेशान हो सकता है, और उसको कंधे की, सहारे की, 2 जुमले, 2 मीठे बोलों की जरूरत होती है। तो हमें अपने से बेहतर एनर्जी वाले ढूंढ के, ये पहला काम के साथ। दूसरा जो कमाल की चीज है वो तवक्कुल खुदा है। आप यकीन कीजिए, जो रब हमें पाल रहा है वो ऐसा कमाल बंदोबस्त करता है, गैब से बंदोबस्त करता है। हम सब के सब जो इसका अंदाजा भी नहीं है, वक्त कह लीजिए स्टेज पे बैठे 6 लोग हैं, हम अपनी अपनी दास्तान जो है ना लिखनी शुरू करें ना जिंदगी की, तो सुभान अल्लाह के अलावा और अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन ही कोई नहीं होगा। बंदा हैरान हो जाएगा कि कैसे, कहां से हम निकले और चलते चलते आज के दिन तक जो है ना पहुंच गए। और जिंदगी में प्लस ही हुआ है, माइनस बड़ा थोड़ा हुआ है, बहुत थोड़ा। वो माइनस भी जो हुआ है, मुझे लगता है हमें सिखाने के लिए, या कोई फितरत के कवानीन थे, जिंदगी में कुछ लोगों ने आना था और चले जाना था। अदरवाइज जिंदगी का प्लस बहुत ज्यादा है। यानी अगर हम अपने हाल अहवाल पिछले 25-30 सालों के निकाल के देखें तो इतना कुछ बड़ा है कि हमारे पास शुक्र के अल्फाज ही नहीं, यकीन कीजिए। तो आप अगर तवक्कुल खुदा करते हैं, ये जो दुख और परेशानी होती है ये वादी की तरह होती है। सफर में एक वादी आ जाती है, कुछ वादियां ऐसी होती हैं जहां से आपने बस गुजरना होता है, तो वहां पर नो कमेंट्स हैं, वहां पर आपको बड़ी राय नहीं कायम कर सकते, बाज़ औक़ात आप समझ ही नहीं सकते हुआ क्या। तो उसमें से सिर्फ गुजर के आपने जाना होता है। नए दिन आ जाते हैं और खैर के दिन इंतजार करते हैं। रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा शानदार जुमला मुझे अच्छा लगा कि बड़े जायके हैं जो तुम्हारी जुबान ने अभी चखने, अल्लाह, बड़े नज़ारे हैं जो तुम्हारी आंख ने अभी देखने, और बड़ी मौसीकी ऐसी है जो कानों ने अभी सुननी है, इसलिए इंतजार करो। यानी इंतजार की बुनियाद जो है वो उम्मीद है, और जुबान के जायके के लिए भी है, कान के म्यूजिक के लिए भी है, और आंखों के नजारे के लिए भी है। तो दिनों ने बदल जाना होता है, दिन एक से रहते नहीं है जी। दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसके दिन एक से रहे, दिन बदल जाते हैं, तो खैर के दिन आ जाते हैं। तो ये 2 कम से कम नुस्खे कह लीजिए क्राइसिस मैनेजमेंट में, खैर के लोगों में उठे बैठे और आप पूरा तवक्कल रखें, पूरा भरोसा रखें। वो ज़ात अल्लाह के नामों में से ना, अब इतने काबिल शाह जी जप्पा साहब ना है, इनसे मुझे इनको जी हमेशा पहली मुलाकात से आज तक ना मैं उनसे मुतासिर हूँ, मैं इसमें कोई दूसरी नहीं। कुरान फहमी इनकी ऐसी, अल्लाह के एनर्जी जी माशाल्लाह, एनर्जी बड़ी कमाल। अल वकील नाम अल्लाह का, अल वकील दरअसल बड़ी बुनियादी एक ऐसी सिफ्त है
جس میں آپ پورے کا پورا اپنا آپ حوالے کرتے ہیں کہ جی وکیل جانے تھے جج جانے یعنی آپ اپنی پوری تیاری کے بعد حوالے کرتے ہیں کہ یار میں اس سے زیادہ میری کوئی سکت نہیں ہے, سپرد کر دیا میں نے اپنا پورا حوالے کر, اپنے آپ کو کبھی رب کے حوالے کرتے اللہ کہ یا باری تعالیٰ میری یہاں زور نہیں لگ رہا, میری بے بسی ہے. ہمارے پیرو مرشد واصف صاحب فرمایا کرتے تھے بے بسی کا نا ایک ہی علاج ہے, وہ سجدہ ہے, سرنڈر, کہ اپنے آنسو آپ اس بارگاہ میں پیش کر دیں گے یا باری تعالیٰ اس سے زیادہ میرا زور نہیں ہے. رخ کر رہے ہیں اپنے کشمیر کے کچن میں جہاں ہماری شیف فاطمہ جو ہے ہمارا انتظار کر رہی ہیں. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. کشمیر کے کچن سے آج کیا بن رہا ہے؟ کشمیر کے کچن سے آج بن رہے ہیں کرسپی فرائیڈ ایگ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سبروسو کے کباب فرائی کر چکے ہیں. کرسپی فرائیڈ ایگ بھی فرائی ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہو جاتے ہیں. اور بوائل ایگ؟ بوائلڈ ایگ, یس. تو جو ہے نا یہ میں کر چکی ہوں اور دے آر آلموسٹ ریڈی. اس کے لیے جو ہے نا وہ میں آپ کو کوئک سی ریسیپی بتا دیتی ہوں. ریسیپیز کی یہ ہے, بوائلڈ ایگ تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ٹپ یہ ہے کہ جب آپ ایگ بوائل کرتے ہیں نا تو فوراً سے نا کھول دیتے ہیں ان کو اور اس کے بعد فوراً سے کٹ کر دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ٹیکسچر اس کا گرم ہوتا ہے نا تو فوراً سے ٹوٹنا شروع کر جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے اس کو بوائلڈ ایگ کو ٹھنڈا کرنا ہے یا پھر آپ آئسڈ واٹر میں برف والے پانی میں اس کو ڈپ کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو فرائی کریں کرمز لگا کے. اور اس کے لیے جو ہے نا میں نے یہ پیسٹ ایگ یوک کی پیسٹ جو ہے نا وہ سیپریٹلی ایگ یوک سیپریٹ کر لیے. اور اس میں آپ نے کیا ڈالا ہے؟ مایو ڈالی ہے. اس میں میں نے مایونیز, کریم, مسٹرڈ پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں, کریم بھی, لائٹ سا سالٹ اینڈ پیپر, دیٹس اٹ. اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے. اوکے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 2 ڈرنکس ہیں آج. جیسا آپ جانتی ہیں کہ ڈرنکس کے بغیر ہمارا جو ہے افطار مکمل نہیں ہوتا. افطار کے علاوہ بھی ہم ہائیڈریٹ رہنا بھی بہت ضروری ہے, پورا دن روزہ رکھتے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا وہ لیمنیڈ سے بہترین کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو وہ آپ سمپلی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے لیمن جوس اور ساتھ میں سالٹ اور 7 اپ, دیٹس اٹ. تو یہ آپ کو جو ہے نا وہ بہت اچھا فلیور بھی آپ کو دے گی. اور اس میں آپ جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں شوگر, لیکن شوگر کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ اس کو ایسے بھی یوز کریں. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا جو وہ ڈرنک ہے وہ اسپانسرڈ ہے روح افزا کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو روح افزا جو ہے نا وہ دودھ اور روح افزا سے بہتر اور کوئی بھی چیز نہیں. آئی تھنک دودھ اور روح افزا بیسٹ فرینڈز ہیں. بالکل, بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں دودھ اور روح افزا آپس میں بڑی اچھی دوستی ہے. بچوں کا فیوریٹ ہے یہ. آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو ہے نا وہ بہت شوق سے یہ ڈرنک پیتے ہیں. آپ اس میں جو ہے نا وہ چیا سیڈز ایڈ کر سکتے ہیں, تخم ملنگا کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے, ہیلدی ڈرنک بھی ہے اور جو ہے نا وہ اس کی نیوٹرینٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, نیوٹریشن لیول زیادہ ہے. ٹھیک ہے, بہت بہترین ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو فاطمہ, آپ نے ہمیں بڑے زبردست قسم کی ریسیپی بتائی ہے. اور ہماری جو ہیلپر ہیں وہ سپیر یونیورسٹی BS ڈپارٹمنٹ فوڈ اینڈ کلنری ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں. تھینک یو ان کا بھی. قاسم علی شاہ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ جو ہے پازیٹیو نیگیٹو دونوں امپیکٹ چل رہے ہیں, لیکن یوتھ پہ جو امپیکٹ ہے اس کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا یہ مسئلہ بن گیا ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اچھا دیکھیے, میرا تو کہہ لیجیے اگر میں یہ کہوں کہ میری جو برتھ ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے, کیونکہ میں ٹی وی پہ پہلے نہیں آیا. شاہ صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز بخشا کہ ٹی وی کے ساتھ ان کی جو آشنائی ہے بڑی پرانی ہے. میں 2010 سے میرے لیکچرز ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع, 2015 میں یہ وائرل ہو گئی, یہ کانٹینٹ وائرل ہونا شروع. اچھا اس زمانے میں جو شارٹ ویڈیو تھی نا, اچھا جی یہ بڑی مزے کی بات تھی کہ اس لیکچرز میرے پڑے ہوئے تھے 40-50 منٹ. 2015 میں کسی نے ایسے ہی 8-10 منٹ کا ایک لیکچر کلپ جو تھا وہ اپلوڈ کیا, اور میں نے نہیں کیا جی, کسی نے, کسی چاہنے محبت کرنے والے نے اس میں سے ایک ٹکڑا 10 منٹ کا اپلوڈ کیا اور وہ ملین ویوڈ ہو, 1 ملین ویوڈ اس زمانے, اس ٹائم پہ فیس بک. ایک دم شاہ جی میرے سے نا میرا ملاقاتی بڑھ گیا, یعنی مجھے لگا کہ کچھ بدلا ہے میری زندگی میں, ملاقاتی بڑھ گیا اور میرے جو پیج ہیں چیزیں اس پہ ٹریفک ایک دم بڑھ گئی. اچھا اب ہمیں ایک اسٹریٹجی پتہ لگ گئی کہ یہ لمبی ویڈیو سے 10 منٹ کی ویڈیو شارٹ ہوتی ہے. اب ذرا آج کے زمانے میں سوچئے 30 سیکنڈ کو ہم شارٹ کہہ رہے ہیں, یعنی 10 منٹ کو شارٹ کہہ رہے تھے. اچھا میں وہاں سے جو سفر شروع ہوا 2015 سے 16, شاہ جی آج اس سوشل میڈیا کی وجہ سے تقریباً 30 کے قریب ملک دیکھ لیں ہم نے. یہ کنٹینٹ پھیلا, محبت کرنے والے, چاہنے والے دنیا جہان کے اندر موجود, یہ پازیٹیو سائیڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اچھا سیکھنے کی اگر بات کریں تو یقین کیجئے گا بڑی بڑی معیاری قسم کی لیکچر کی سیریز پڑی ہوئی,
میں کینیڈا میں تھا شاہ جی, تو مجھے بڑی میری خواہش تھی کہ جارڈن پیٹرسن سے ملوں. اس کی بڑی کتاب آج کل دنیا میں 12 لیسنز آف لائف جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی. انہوں نے کہا جی ابھی ای میل کریں گے تو 6 ماہ بعد ملاقات ہوگی, تو آپ تو 6 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو آپ ملاقات نہیں کر سکیں گے. تو اب میرا یہ کہنا ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے لیکچر کی سیریز تھی جو میں نے سنی, تو یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے. بالکل. آپ پھر دیکھیے کہ دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز, بڑے بڑے برینز ایسے جو ماضی میں کہیں چلے گئے. زمانہ طالب علمی میں نا جی ایک نام تھا اوشو, حالانکہ کنٹروورشل بڑا ہے. 2001-2 میں میں اس کے کیسٹس جو تھی نا جی لیکچر کی, وہ وایا دبئی انڈیا سے منگوایا کرتا, دستیاب ہی نہیں تھی جی. ٹھیک ہے جی. پھر ڈاکٹر صداقت صاحب کے کلینک سے نا جی ہمیں اسٹیفن آر کوئے کی کیسٹس مل جاتی تھیں. ان کے کلینکس پہ ہمیں آرڈر دینا پڑتا تھا پہلے جا کے, اس کو ریکارڈ کر دیں اور ہم 5-6 دن بعد آ کے پک کر لیں گے. آج ذرا انٹرنیٹ نکال کے دیکھیے, جو پازیٹیوٹی اور دنیا جہان کے موضوعات, ان کا سارا کہہ لیجئے سرچ انجنز جو ہیں وہ اس پہ موجود ہیں, آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کوئی اسکل سیکھنا چاہیں, ماں سوائے کہ کسی میں مشین کی ضرورت نہ ہو, ہارڈ کوئی اسکل نہ ہو, اس کے لیے آپ کو فزیکل پریکٹس, آپ آپریشن کرنا نہیں سیکھ سکتے, لیکن آپ دنیا کے بڑے ایسی اسکلز ہیں جن کو آپ انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور ان سب چیزوں کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کمال دیکھیے کہ دنیا کی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے لیکچرز کی سیریز کو پبلک کر دی ہے. یہ تو پاکستان میں رواج نہیں ہے. پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے سوشل میڈیا ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ کچھ بھی نہیں ہے, ماں سوائے ایڈمیشن ہو گئے, ایڈمیشن ہو چکے ہیں اور کانوکیشن, اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے. دنیا جہان کی ٹاپ یونیورسٹیز, ہارورڈ یونیورسٹی, ییلز, اسٹینفورڈ, کیمبرج, ساری یونیورسٹیوں کا ڈیٹا لیکچرز کا, ان کے پروفیسر صاحبہ, ان کا کانٹینٹ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے انٹرنیٹ. پھر آپ دیکھیے ایک بات شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت ایک دن بات کی, کتاب ڈھونڈنا تلاش کرنا کتنی مشکل. مجھے کیونکہ مائنڈ سائنسز اور سیلف ہیلپ کا بڑا شوق تھا, یہاں سے پاس ایک مارکیٹ ہے, پرانی کتابیں وہاں پر ہی مل جاتی تھیں. ٹھیک ہے. ایک کتاب تھی ایمل کوے کی خیال کی طاقت, وہ ترجمہ ہوئی ہوئی کتاب تھی, کہیں پرنٹ تو ہوئی ہے کتاب بہت پہلے, لیکن اس کا ترجمہ 50s میں ہو گیا تھا. آپ یقین کیجئے بڑی کاوش, کوشش اور ایفرٹ اور تردد کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ جی گلبرگ میں ایک پرانی کتابوں کی دکان ہے, وہاں سے ملے گی, اور مجھے وہاں پر اس نے اپنے منہ سے جو ریٹ اس نے کہا میں نے پے کر کے وہ کتاب خرید لی. آج پی ڈی ایف کی فارم میں دنیا جہان کی کتابیں, ان کی پریسز کے چینل, ہیڈ وے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, سال کا صرف 12-13 ہزار روپیہ ہمیں پے کرنا پڑتا ہے, اور اس ہیڈ وے کے ذریعے دنیا جہان کی کتابوں کی پریس ہو. آپ سفر کرتے, یہاں سے گھر تک جانا ہے 30 منٹس میں 6 کتابوں کی پریسی معقول. میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی زیادتی کے ساتھ نہیں, جو ایک لبے لباب ہے, جو آپ کو سننا ہے, جو کم از کم جاننا ہے, وہ آپ کے پاس موجود ہوگا انٹرنیٹ کی بدولت. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنی قوم کی تربیت نہیں کی کہ ان سارے وسائل کو استعمال کیسے کرنا ہے. جیسے گورنمنٹ نے چند دن پہلے ایک ٹریک بنا دیا, اس پہ سائیکل نہیں چلنا ہے, موٹر سائیکل نہیں چلنا ہے, لوگ اس کے باوجود وہ دوسری سائڈ پہ, دوسری لائن میں نظر آئیں گے آپ کو. موٹر وے پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو 120 کی سپیڈ ہے یہ ایک مناسب سپیڈ ہے, سپیڈ وہی بھلی جس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو آپ اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ اب اس حد تک مجبور ہو گئے, اسٹیٹ نے کہہ دیا کہ جس کی 150 کی سپیڈ ہے اس پہ پرچہ ہوگا, کیونکہ 150 کی سپیڈ ڈیتھ ہے. خدا نہ خواستہ آپ کسی کو لگتے ہیں وہ بھی گیا, آپ کی اپنی زندگی کے ساتھ کیا بنے گا اپنی جانتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی جو پازیٹیو سائیڈ, اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں نصاب میں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال, اس کی کوئی نہ کوئی کانٹینٹ اس طرح کے ایڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سائبر کرائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. سائبر کرائم کو, یہ کرائم ہے, یہ کتنا خطرناک کرائم ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اس کو میرا خیال ہے کہیں نصاب میں ہمیں شامل کرنا چاہیے. یہ جو ہم پرانی چیزیں, فلاپی ڈسک, USB آج تک پڑھا رہے ہیں, دنیا کلاؤڈ اور ڈیٹے پہ چلی گئی ہے, AI آ گئی ہے, اور اب تو آپ پکڑ نہیں سکتے کہ لکھا ہوا جو ہے وہ آپ کا لکھا ہوا ہے کہ AI کے ذریعے لکھا ہوا ہے. تو آپ اگر یہ جدید ہونا اگر نصاب میں شامل کر کے نئی نسل کو آپ, لیکن جو نیگیٹیوٹی اب معاشرے میں آ چکی ہے اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں, پھر شعوری سولوشن ہوتا, علمی سولوشن ہوتا. آپ اگر اس معاشرے کو, اس سماج کو آپ کتاب کی طرف لانا چاہتے ہیں, میں بڑا آسان نسخہ اس کا بتا رہا ہوں. پڑھانے والے کتاب پڑھے. سر کلاس میں کھڑا ٹیچر کتاب کا ریفرنس ہی نہیں دے سکتا, اس نے خود کتاب نہیں پڑھی. ہمارے رول ماڈلز نے کتاب نہیں پڑھی. ماضی میں ہمارے ایک وزیر اعظم نے کتاب پڑھی 40 رولز آف لو, انہوں نے کوٹ کیا, ان کے ٹویٹر پہ پوسٹ لگی. یقین کیجئے مارکیٹ میں اس دن 40 رولز آف لو الف شفق کی شارٹ ہو گئی تھی.
لوگ جس کو فالو کرتے ہیں نا وہ پھر دیکھتے ہیں وہ پڑھتا کیا ہے, سنتا کیا ہے. آپ نے ارطغرل دیکھا اسی وجہ سے, اسٹیٹ نے کہا جی یہ ڈرامہ بڑا اچھا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کروائی گئی, پوری قوم نے کووڈ میں گھر بیٹھے ہوئے ارطغرل غازی دیکھ لیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جن کو فالو کیا جا رہا ہے وہ ہر سطح پہ ہیں, وہ ٹیچرز ہیں, وہ بڑے ہیں, وہ بزرگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں. اگر ہم کوئی ریفرنس دیتے ہیں کتاب کا, ہم کتاب پڑھتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں, تو ہمیں فالو کرنے والا بھی کتاب تبھی آگاہی ہوگی. ٹھیک ہے وسیع شاہ صاحب, آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں یہ جو کتاب سے دوری اب یہ جس طرح سے قاسم علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہ کتنا زیادہ افیکٹ کر گئی, جو ہمیں بہت ایزیلی, آبویسلی سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں, نقصانات پر بھی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ایک کتاب جو لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب سے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اثر, اس سے جو آپ چیزیں سمجھتے ہیں وہ آپ فون سے اس طرح سے شاید نہیں, جو لوگ کتاب کو پسند کرتے ہیں وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں. میں تو ان لوگوں میں سے ہونا جی جس کو کتاب کی خوشبو سے محبت ہے. بالکل. اور لٹرلی میں نئی کتاب لیتا ہوں نا کبھی تو میں سب سے پہلے اس کو حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس کو یوں کر کے سونگتا ہوں اور میں اس کو اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں. مگر یہ ایک میری ایک جذباتی کیفیت ہے, ایک روحانی کیفیت ہے, مگر ایک پریگمیٹک اور ایک پروگریسو انسان کی حیثیت سے مجھے کبھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ کتاب جو ہے وہ اس کے بغیر آپ علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے, نہ اس کے اندر آپ کو رکنا چاہیے. اور کتاب تو ایک ذریعہ ہے نا جی, وہ سورس ہے. جب کتاب نہیں تھی تو اس سے پہلے درختوں کی چھال پہ لکھا جاتا تھا, جب وہ بھی نہیں تھا تو اس سے پہلے لوگ جو ہے داستان گوئی کی صورت میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. تو وہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ علم کی جستجو, علم کی تلاش, علم کی کھوج اور علم کا حصول, یہ اصل چیز ہے. اور شاید ہم نے پہلے اس پر بات کی تھی, اور اس کے لیے اگین جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹھہراؤ جو ہے, وہ جو ایک ارتکاز ہے, جو نشست ہے, وہ ہم بچوں میں پیدا کر سکیں کہ نہیں, جسے کہتے ہیں نا آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ آپ نے ٹک کے بیٹھنا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. آج یہ ہے, کل کو عین ممکن ہے کہ میری جو گاڑی کی اسکرین ہے اس کے اوپر ایسے وہ آ جائے کہ میں ایک بٹن دباؤں اور اس کے اوپر سب کچھ لکھا آ جائے کرے, تو میں ہی نہیں میں مکمل کروں, لوگ یہ نہ سمجھے میں چلتی ہوئی گاڑی کی بات کروں. سو مقصد یہ کہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے کہیں ٹھہرے ہیں اور آپ نے بٹن دبایا, آپ کی گاڑی کی اسکرین جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے ایک بورڈ کی شکل میں, اور اس کے اوپر لکھا آ رہا ہے, وہاں پڑھ لیں. وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ اس سے ہمیں نکلنا بھی چاہیے. میں نے جو بات کی, میں نے اس لیے کہا کہ ایک جذباتی روحانی بات ہے, مگر اس کے میں کتنا عرصہ ہو گیا میں ٹیب پہ پڑھتا ہوں, اور میں بہت اس کو وہ کرتا ہوں اپنا, اس کا ایک اپنا اصل چیز تو سیکھنا ہے. ہاں وہ ہمیں اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے, جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں کہ وہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کتنی کتابیں ہم نے سیکھی, کتنے پروگرامز آپ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ مختلف اس کے اوپر کتابوں کے اوپر ہو رہے ہیں, کتنے تبصرے جو ہیں وہ کتابوں کے اوپر ہو رہے ہیں. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. علم کا سورس جو ہے نا, اور یہ تو ذریعے بدلتے رہیں گے, یہ تو آج کچھ ہے, کل کو کچھ ہے, پرسوں کچھ ہے, عین ممکن ہے آنے والے دنوں میں وہ آپ کے چشمے کے اندر آپ یوں دبائیں اور سارا لکھا آ جائے, وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں, تو آپ سیکھتے کہاں سے؟ دیٹ از امپورٹنٹ. آپ مکمل کر لیجیے اپنی بات. ٹھیک ہو گیا, میرا خیال ہے ہمیں مکمل کرنے کے لیے کہا گیا کہ بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, اور قاسم علی شاہ صاحب کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ابھی شو سے رخصت لینی ہے. تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے ملاقات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. ہم نے ایک چیز بھول چکے ہیں, وہ ہے اے آئی. ٹیچرز کہتی ہیں جی سیدھا سیدھا جا کے جی چیٹ جی پی ٹی اٹھاؤ اور ہوم ورک کراؤ. وائی از دیٹ؟ آنیسٹلی اسپیکنگ اے آئی ایک ایسی چیز ہے, اور چیٹ جی پی ٹی کا بھی جو معاملہ ہے, اور اس کے جو طلباء کی جو حصول تعلیم ہے, وہ معاملہ ایسا ہے. میرے خیال میں دنیا, جو ماڈرن دنیا جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے اور اس کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, وہ بھی ابھی سمجھنے سے قاصر ہیں, اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے اس کے اثرات جو ہیں اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جن اداروں میں اے آئی تخلیق کی گئی ہے, چیٹ جی پی ٹی جو ہے خاص طور پہ تخلیق کی گئی ہے, ان اداروں میں بھی آپ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تخلیق کرنے والوں کے درمیان بھی ایک خاص طرح کی خلیج جو ہے اور ایک اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں, کچھ لوگ اس کے حق میں اگینسٹ ہیں. یعنی کہ جو اس کو انوینٹ کرنے والے, جو اس پروسیس کا حصہ ہیں, وہ بھی ابھی تک ٹھیک طرح سے فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں قوموں پر اور لوگوں پر کیا ہوں گے. ایک چیز تو طے ہے کہ بہرحال آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کتنی کاسٹ آئی, کتنی نہیں آئی. لاز بات ہے وہ ایک, آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے
उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट भी है। हाँ नहीं, इकोनॉमी का पार्ट बुनियादी तौर पे एक बिजनेस प्रपोजिशन के तौर पे नहीं, बिजनेस वेंचर के तौर पे नहीं, अदरवाइज इन्होंने शुरू किया था ना चैट जीपीटी, ये जो एआई का जो पूरा जो प्रोजेक्ट था। ठीक है, मगर हम देखते हैं कि वही प्रोजेक्ट जो है वो चाइनीज़ ने डीप सीक के फॉर्म में, जिसके लिए वो कहते थे जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें चाहिए, वो गालिबन $50 मिलियन में उन्होंने उसको उसके पर पैरेलल एक चीज़ जो है वो आपके सामने आ गई है। ये अलग अलग बात है कि क्या वो जो कह रहे हैं वो 50 मिलियन ही है या उसके पीछे और भी फंडिंग जो है वो एक अलग चीज़ है। जी हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि ये ऐसी चौंका देने वाली और इतनी रैपिड चेंज के बाद इजादात हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड जो बुनियादी तौर पे इस दरिया के अंदर तैर रहे हैं वो भी ठीक तरह से इसकी गहराई और इसके असरात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं। तो मेरे ख्याल में सच्ची बात जो है वो आप माने या ना माने, हमारे यहाँ बहरहाल मेरे ख्याल में इसको समझने में, इसके कवानीन बनाने में, चूँकि इससे पहले जो 10-15 साल पहले जो चीज़ें हुई हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक और ये सब, हम तो उसके हवाले से ही ना कवानीन बना पाए हैं, ना लेजिस्लेशंस कर पाए हैं, ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर पाए हैं, और हमने उसके भी तमाम तर नेगेटिव असरात जो हैं वो अपने ऊपर झेले हैं और हम झेल भी रहे हैं बेशतर जो हैं। आज बात बहुत सारे लोगों ने उसको पॉजिटिवली भी यूज़ किया है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि चैट जीपीटी वगैरह भी जो है उसका भी मामला ऐसा ही है, और स्टूडेंट जो हैं उससे यानी कि उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मगर ये तय है कि इसको रोकना जो है वो आने वाले दिनों में अब तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। क्योंकि आप देखें ना डीप सीक जो है उसमें तो अपना एआई वालों ने, चैट जीपीटी वालों ने तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो फिर गालिबन किसी मुआवजे के तहत आप उसे लेते थे। डीप सीक ने बहुत कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, और पूरी जो इंसानी तारीख है उसका सबक ये बताता है कि एक चीज़ जो $1 बिलियन में बनती थी 10 साल के बाद पता लगता है कि वही चीज़ जो है वो किसी फ्रिज के साथ आपको फ्री मिल रही होती है। वो VCR जो लाना इस मुल्क में मुश्किल हुआ करता था। एक ज़माना आया कि लोग कहते थे कि जी फ्रिज ले जाओ, नाल एक VCR भी ले जाओ, एक टीवी ले जाओ, उसके साथ फ्रिज भी ले जाओ। तो मेरे ख्याल में सच्ची बात यह है कि बजाय इसके कि मैं आपको इधर उधर घुमाता रहूं, जैसे बनाने वालों को समझ नहीं आ रही कि इसको क्या करना है, मुझे हमें तो मेरा ख्याल है बहुत टाइम लगेगा जीपीटी का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। बट स्कूल्स को समझ आ रही है कि आपने होमवर्क वहां से करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है जिसमें मगर उसके असरात क्या होंगे ना, सवाल ये है कि अगर आपने वो आया कॉपी पेस्ट करके आपने दे दिया तो बच्चे ने क्या सीखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया वसी शाह साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे कुरान स्कॉलर हाफिज उस्मान ताई जापानी में ज्वाइन किया। उनसे हम गुफ्तगू इसलिए नहीं अब ज़्यादा कर सके क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। रूबी इमरान साहिबा ने में ज्वाइन किया हुआ था, और इसके साथ साथ जो नात ख़्वां थे वो हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनी तौर पर आज की भी जो नशिस्त थी वो बड़ी बेहतर रही है, और उम्मीद हम ये करते हैं कि आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर एक चीज़ जो है हम बताना चाह रहे हैं आपको रहीम स्टोर के हवाले से कि रहीम स्टोर लाया है बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्काउंट है ये। और आप लोग स्टोर्स में जाएं और शॉपिंग करें, शॉपिंग करके कुरंदाजी में हिस्सा लें और जीत सकते हैं खूबसूरत किस्म की बाइक्स। क्योंकि खूबसूरत कह रही हूँ कि हमारे सेट पे आप देख सकते हैं कि खड़ी भी हैं, और दूसरी बात ये कि आप हमारे शो का हिस्सा भी बन सकते हैं और उसमें भी आप जीत सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।